انگریزوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ان کے تعلیمی نظام کے مفلوج ہو جانے کی وجہ سے پہنچا۔ نئے نظام میں انگریزی کو دفتری زبان بنا دیا گیا۔ یہ تعلیم کے اصول کا ذریعہ بن گئی۔ برصغیر میں مغربی تعلیم کا آغاز عیسائی مشنیوں نے کیا، جو تعلیم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ نیا نصاب تعلیم مسلمانوں کے مذہبی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتا تھا، اس لیے مسلمان جدید مغربی تعلیم کی طرف راغب نہ ہوئے۔ انگریزی حکومت نے ہندوستان کے کو اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیا کرتی تھی، جو چھوٹی موٹی ملازمت ان کو میسر تھی۔ مسلمان مطلوبہ تعلیمی قابلیت نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے درخواست بھی نہ دے سکتے تھے، لہٰذا وہ ہر شعبہ زندگی میں بہت پیچھے تھے۔ چنانچہ 1857 تک کولکتہ، بمبئی اور مدارس یونیورسٹی سے 846 گریجویٹ فارغ ہوئے، جن میں صرف 17 مسلمان تھے۔ 19ویں صدی کے نصف اول تک وکالت کے پیشے پر مسلمان چھائے ہوئے تھے، لیکن 1852 اور 1864 کے درمیان 240 ہندوستانی ہائی کورٹ کے وکیل بنے، جن میں صرف ایک مسلمان تھا۔ اس کے برعکس ہندوؤں میں صدیوں کی غلامی نے بدلتے ہوئے حالات سے منافقت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا تھی۔ مسلم دور اقتدار میں انہوں نے اصول ملازمت کے لیے فارسی سیکھی اور اپنے دور کے تقاضوں کے پیش نظر وہ انگریزی پڑھنے لگے۔ چنانچہ زندگی کی دوڑ میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی خستہ حالی کا اسباب جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جدید تعلیم اور انگریزی زبان کے بارے میں مسلمانوں کا یہی رویہ رہا تو ان کی معاشی حالت کبھی سدھر نہیں سکے گی اور وہ بہت جلد ہندوستان میں تیسرے درجے کے شہری بن جائیں گے۔ انگریز مسلم دشمنی کی وجہ سے پہلے ہی مسلمانوں کو ملازمت نہیں دیتے تھے۔ انگریزی زبان سے عدم واقفیت کی وجہ سے وہ ملازمتوں کے اہل بھی نہیں رہتے تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اسلام ہمیں انگریزی زبان اور مغربی علوم سیکھنے سے ممنوع نہیں کرتا۔ ماضی میں مسلمانوں نے کئی زبانیں سیکھیں، جن میں فارسی قابل ذکر ہے۔ اس طرح دنیا میں ترقی پانے کے لیے مغربی علوم کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ مغربی قوم اس علمی برتری کی وجہ سے ہی دنیا پر چھا گئی ہے۔ سر سید کے خیال میں مسلم قوم کے تمام مسائل کا حل یہ تھا کہ اسے جدید تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں اشاعت تعلیم آپ کی زندگی کا سب سے اہم نصب العین قرار پایا۔ سر سید نے اشاعت تعلیم کی کوششوں کا آغاز مراد آباد سے کیا، جہاں آپ نے 1858 میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور اسے بعد میں سرکاری اسکول میں ضم کر دیا گیا۔ 1864 میں آپ نے غازی پور میں ایک سکول قائم کیا، جس میں انگریزی زبان پڑھانے کا بھی اہتمام تھا۔ یہ مدرسہ بعد میں وکٹوریہ اسکول کے نام سے جاری رہا۔ سر سید کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ جب تک انگریز کتابوں کے ترجمے اردو میں شائع نہیں کیے جائیں گے، ہندوستان میں جدید علوم کی اشاعت ناممکن ہوگی، کیونکہ تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت بھی انگریزی زبان سے ناواقف تھی۔ چنانچہ آپ نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا بنیادی مقصد انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 1866 میں سوسائٹی کا دفتر علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام بہت سی کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے۔ برطانوی ممبران کے لیے اخبار بھی منگوائے جاتے تھے۔ سوسائٹی کے جلسوں میں اہل علم دانش مختلف موضوعات مثلاً تاریخ، سائنس، قانون وغیرہ پر مقالے پڑھتے تھے۔ مارچ 1866 میں سوسائٹی کے تحت ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جاری کیا گیا، جس میں سیاسی، علمی، اخلاقی اور معاشرتی مضامین شامل ہوتے تھے۔ اس کا ایک کالم انگریزی اور ایک اردو میں چھاپا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس اخبار کی بنیادی مقاصد انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو انگریزی طرز حکومت سے آشنا کروانا تھا۔ سر سید نے اس سوسائٹی کو انگریزوں اور مقامی لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھانے کا ذریعہ بھی بنایا تاکہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال کریں۔ ہندوستان وزیر ہند ڈیوک آف آرگائل کو سوسائٹی کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ سر سید کی تعلیمی اور سماجی کاوشوں میں ہندو مسلم کی تخلیص نہ تھی، لیکن 1867 میں جب مدارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف مہم چلائی اور ہندی کو دفتری زبان بنانے کا مطالبہ کیا تو ان کے خیالات میں انقلابی تبدیلی آئی۔
انہیں یقین ہو گیا کہ آئندہ ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ ہوگا، چنانچہ آپ نے اپنی فلاحی سرگرمیاں مسلم قوم کے لیے وقف کر دیں۔ سر سید بخوبی جانتے تھے کہ محض تراجم سے جدید علوم کی اشاعت ناممکن تھی، اس کے لیے ایک ایسے تعلیمی ادارے کا قیام ہونا ضروری تھا جہاں جدید تعلیم کے اصول کے لیے ساتھ ساتھ انگریزی زبان سکھانے کا بھی بندوبست ہو اور وہ مسلمانوں پر پورا اترتا ہو اور وہاں پر دی جانے والی تعلیم وقت کے تمام تقاضوں پر حاوی ہو۔ چنانچہ 1869 میں سر سید انگلستان گئے اور وہاں والی تعلیم وقت کے تقاضوں پر حاوی ہو۔ 1869 میں سر سید انگلستان گئے اور وہاں پر قیام کے دوران برطانوی نظام تعلیم کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور ہندوستان واپس آ کر مسلمانوں کے لیے ایک ایسی درسگاہ کے قیام کی کوشش شروع کر دی اور کمیٹی ترقی تعلیم مسلمانہ نے قائم کی، جس نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے محمدن کالج کمیٹی قائم کی گئی۔ ان کوششوں کے نتیجے کے طور پر 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول بنا، جس کا افتتاح سر ولیم میور نے کیا۔ مولوی سمیع اللہ اس ادارے کے منتظم مقرر ہوئے۔ 8 جنوری 1877 کو اس کا درجہ بڑھا کر کالج بنا دیا گیا اور وائسرائے لارڈ لینٹن نے اس کا افتتاح کیا۔ سر سید کی خواہش تھی کہ اس ادارے کو یونیورسٹی بنا دیا جائے، مگر ان کی یہ آرزو ان کی زندگی کے بعد 1921 میں پوری ہوئی۔ سر سید نے کالج میں بیشتر تدریس سٹاف یورپین رکھا۔ علاوہ ازیں کالج کا پرنسپل بھی انگریز ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ کا نقطہ نظریہ تھا کہ جدید تعلیم کی تدریس وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، چنانچہ علی گڑھ کے سٹاف میں سر منس وائسرائے ریلے، تھیوڈ مارسن اور آرچی بولٹ جیسی قابل اور محنتی استاد شامل تھے، جن کی بدولت کالج نے بہت ترقی کی اور اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ سر سید احمد خان یورپین سٹاف کو مسلمانوں اور حکومت کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بھی سمجھے جاتے تھے۔ MAO کالج کا انتظام ایک مینیجنگ کمیٹی کے ہاتھ میں ہوا تھا، جس کے سیکرٹری سر سید تھے۔ 1899 میں سر سید نے ایک ٹرسٹی بل پیش کیا، جس کے مطابق کالج کا انتظام ٹرسٹیوں کے بورڈ کے ہاتھ میں چلا جانا تھا، جس کے سیکرٹری سر سید اور جوائنٹ سیکرٹری ان کے بیٹے سید محمود تجویز کیے گئے تاکہ وہ سر سید کے بعد سیکرٹری بن جائیں۔ یہ بل یورپین سٹاف کی خدمات کو دور کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ معلوم خیال یہ تھا کہ سر سید کے بعد مولوی سمیع اللہ سیکرٹری ہوں گے، کیونکہ کالج کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ یورپین اساتذہ اور پرنسپل کے اختیارات کے خلاف تھے۔ سر سید کی خواہش تھی کہ یہ اساتذہ بلا خوف و خطر دستور کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ ان کو کالج کے لیے بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ مولوی سمیع اللہ، نواب محسن الملک اور بعض دوسرے بزرگوں نے بل کی اس دفعہ کی شدید مخالفت کی۔ سید محمود کی قابلیت میں کوئی شک نہ تھا، لیکن وہ طبیعت کے تیز اور شراب کے رسیا تھے۔ ان کے مخالفین کے اعتراضات پر بڑا وزن تھا، لیکن یورپین سٹاف کے مسئلہ نے معاملے کو پیچیدہ کر دیا۔ سر سید نے اپنے اثر و رسوخ سے یہ بل پاس کرا لیا۔ اس پر مولوی سمیع اللہ اور ان کے ساتھی کالج سے علیحدہ ہو گئے۔ سر سید کے آخری ایام پریشانی میں گزرے۔ کالج کے ایک ہندو خزانچی نے 1 لاکھ سے زائد کا گھپلا کر لیا، جس کی وجہ سے کالج کی شہرت کو نقصان پہنچا اور طلباء کی تعداد 565 سے گھٹ کر 343 رہ گئی۔ علاوہ ازیں لوگوں نے چندہ دینا بھی بند کر دیا۔ سید محمود اس دوران ملازمت چھوڑ کر علی گڑھ آ چکے تھے، لیکن کثرت شراب نوشی نے ان کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا، چنانچہ سر سید ان کا نبا نہ ہو سکا اور وہ لکھنؤ چلے گئے۔ ان حالات سے سر سید کو سخت صدمہ پہنچا اور 27 مارچ 1898 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید محمود کالج ٹرسٹ کے سیکرٹری بنے، لیکن ان کے دور میں کالج بد نظمی کا شکار ہو گیا۔ آپ کے استعفیٰ کے بعد 1898 میں نواب محسن الملک کو سیکرٹری بنایا گیا۔ آپ نے نہایت محنت سے کالج کا وقار بحال کیا، کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کے لیے 6 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کیا، علماء دیوبندی کا تعاون حاصل کیا، اردو کا پرجوش طریقے سے دفاع کیا، وفد شملہ منتظم کیا اور مسلم لیگ کے قیام میں سرگرمی دکھائی۔ 1907 میں محسن الملک کی وفات کے بعد وقار الملک سیکرٹری بنے۔ انہوں نے کالج کے پرنسپل کے اختیارات میں کمی کر دی، جس کی وجہ سے انتظامی اور یورپین سٹاف کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ وقار الملک نے تمام
मिली तहरीकों में सरगर्मी से हिस्सा लिया, जिसकी बदौलत कॉलेज के तलबा की कौमी तहरीकों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई हुई। 1912 में वक़ारुल मुल्क ने खराबी सेहत की बिना पर इस्तीफ़ा दिया और नवाब मोहम्मद इसहाक कॉलेज ट्रस्ट के सेक्रेटरी बने। इस दौर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कॉलेज के मामलात में बड़ा असर और रसूख हासिल था। 1917 में यूरोपियन स्टाफ ने नए हालात को काबिल बर्दाश्त समझकर मुतफिका तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस वक्त तक मुस्लिम कौम तलीमी लिहाज से इतनी बढ़ चुकी थी कि इनके जाने से ना कोई खला पैदा हुआ और ना तदरीसी तरक्की मुतासर हुई। नवाब मोहम्मद इसहाक खान के दौर में हुकूमत की शरात के मुताबिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए 20 लाख रुपए भी इकट्ठा हो गए और आखिरकार 1921 में कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया गया। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन काफ़ी अरसे तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और इस दौर में यह इदारा कौमी बेदारी की तहरीक का मरकज़ बन गया। एमयू कॉलेज ने मुसलमानों के तमाम के तालीमी जमूद को तोड़ा और इनको मगरबी तालीम की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों की ज़रूरियात के पेश नज़र यहाँ इस्लामी तालीम का ख़ास ख्याल रखा गया और नमाज की पाबंदी भी लाजमी थी। थोड़े ही अरसे में यह कॉलेज मुसलमानों की तालीमी तहज़ीब और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सिर्फ एक तालीमी इदारा ही ना था बल्कि एक अजीम तहरीक थी जिसने बरसगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। जो आवाज़ अलीगढ़ से उठती थी इसकी बात गश्त सारे मुल्क में सुनी गई। इस इदारे ने मुसलमानों को हर शोबा ज़िंदगी में क़यादत मुहैया की और बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए मुसलमान तलबा के दरमियान तारुफ और रब्ता कायम करने का वसीला भी बना, जो कि आम हालात में मुमकिन ना था। अलीगढ़ ने इनमें ताउन और जहती और हम आहंगी पैदा की जो आइंदा कौमी तहरीकों में इनके काम आई। इस कॉलेज का तालिब इल्म होना एक काबिल फ़ख्र बात थी। यहाँ के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ कॉलेज की तकलीद में सारे बरसगीर में मुसलमानों ने अपने तलीमी इदारे कायम किए, जिनकी बदौलत मुसलमान अलूम से आरास्ता होकर माजी के धंधलों से निकल कर हाल की रोशनियों में दाखिल हुए। इनमें खुद एतमादी पैदा हुई और फ़िक्र व अमल के नए उफ़्क़ इनके सामने खुल गए। मुसलमानों की मुआशी हालत सुधरने में भी इस इदारे की खिदमत वाज़े तौर पर फरामोश हैं। सर सैयद बखूबी जानते थे कि सिर्फ एक कॉलेज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आपने इशाअत तालीम के लिए 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कायम की, जिसकी बुनियादी मकासद थे मुसलमानों में मगरबी आला तालीम पहुँचाने की कोशिश करना। मुसलमानों की तालीम के लिए जो अंग्रेज़ी मदरसे मुसलमानों ने काम किए, इनमें मजहबी तालीम का खातिर खा इंतज़ाम करना, मशरक़ी अलूम और दिबाजात की तालीम को तरक्की देना, ऐसे तालीमी इदारों के इस्तिक़ाल की कोशिश करना जहाँ दीनी तालीम, कुरान ख़वानी और हिफ्ज़ कुरान की तालीम दी जाती हो। मोहम्मदन एजुकेशन अकेडमी की कोशिशों की वजह से मुसलमानों में जदीद तालीम का शौक़ पैदा हुआ और हिंदुस्तान के कई शहरों में अलीगढ़ की तर्ज पर मुसलमानों के नए तालीमी इदारे कायम हुए, जिसमें इस्लामिया कॉलेज लाहौर, सिंध मदरसतुल इस्लाम और इस्लामिया कॉलेज पेशावर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर एक गैर सियासी तंजीम थी और इसके सालाना इजलास मुल्क के अहम शहरों में मुनक़िद होते थे, लेकिन इसमें मुसलमानों की मशरती, माशी और दीगर मसाइल पर भी गौर किया जाता था। इस कॉन्फ्रेंस से उठने वाली आवाज़ सारे बरसगीर के मुसलमानों की आवाज़ समझी जाती थी। मुस्लिम लीग के क़याम तक मुसलमानों की सियासी तंजीम की कमी की इसी कॉन्फ्रेंस ने पूरा किया और इसका सालाना इजलास मुसलमानों का सबसे बड़ा नुमाइंदा इज्तिमा मुकर्रर होता था। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम भी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शरीक मुस्लिम लीडरों के मरहून मिन्नत हुआ।